بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر اللہ کا کیا پیغام نازل ہوا؟ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابو طالب سن رہے تھے، ان کے دل پر ان آیتوں کا اثر ہو رہا تھا، بدن کانپنے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابو طالب بولے، بیٹے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ کی عبادت کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا۔ پیارے بیٹے، تمہارے دادا کی پیشین گوئی پوری ہوئی، کیا تم جانتے ہو وہ پیشین گوئی کیا تھی؟ نہیں چچا، آپ نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ابو طالب بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام نیا اور نرالا کیوں رکھا؟ تو آپ نے کہا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا۔ بیٹے، اب جب تم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے تو یقیناً تم حجاز میں نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے، آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ نے ابو طالب کی باتیں سنیں تو کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب بولے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کو پوجوں، پر باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کا دھرم اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا؟ شرم وغیرہ سے کٹ کٹ کر رہ جاؤں گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں، میرے جیتے جی تجھے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، میری تلوار اس کے سر پر چمک جائے گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی، یہ دونوں تیرے مذہب میں رہیں گے۔ ابو طالب نے حضرت علی سے کہا، بیٹا تم محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ ادا کیا۔ ابو طالب گھر چلے گئے۔ حضور علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے۔ ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلوں کے سردار، رئیس، امیر، غریب جمع ہو گئے۔ عرب میں طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا، جب سب آ جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ جب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ نے پوچھا، لوگوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بات کا سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا، تم خدا پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھنجھلا اٹھے، بگڑ گئے۔ ابو لہب ہنسنے لگا، اس نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے جمع کیا؟ اتنے لوگ بگڑ گئے کہ آپ پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہمت نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے سب پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔